بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے اور صحت مند ہوں گے۔ اور آج آپ کو نیوز بھی ملتی ہوگی کہ 15 ستمبر سے کالج کھل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو خیریت اور امان میں رکھے۔ بہرحال آج ہم کل ہم نے نیا چیپٹر شروع کیا تھا ہارون الرشید، اس کا دوسرا لیکچر دیکھیں گے اور اس میں ہارون الرشید کے کردار کی خصوصیات کو ڈسکس کریں گے۔ ہارون 765 عیسوی 148 ہجری میں رے میں پیدا ہوا۔ اس کا والد اس وقت خراسان اور رے کا گورنر تھا۔ جب منصور کو اس کی پیدائش کی اطلاع ہوئی تو وہ ہاشمیہ سے نو تعمیر شدہ دارالحکومت بغداد منتقل ہو رہا تھا اور اس نے اس کو نیک فال قرار دیا، اور یہ بات اس کے دل میں بیٹھ گئی کہ یہ بچہ جو ہے بہت مبارک ثابت ہوگا۔ وہ ملکہ خزران کے وطن سے مہدی کا دوسرا بیٹا تھا۔ پہلے اس کی کنیت ابو موسیٰ تھی، بعد میں اس نے ابو جعفر اختیار کی۔ یہ یحییٰ برمکی کے دو بیٹوں فضل اور جعفر کا رضاعی بھائی بھی تھا، کیونکہ اس نے یحییٰ برمکی کی 3 بیویاں تھیں، زینب اور فاطمہ، ان کا دودھ پیا ہوا تھا، اور تیسری تھی عتاق، جس کے ہاں جعفر کی پیدائش ہوئی لیکن وہ اس کو دودھ نہ پلا سکی، اور اس کی تیسری بیوی فاطمہ نے جعفر اور ہارون کو دودھ پلایا۔ 3 سال یہ رے میں رہا، اور 767 عیسوی کے آخر میں جب باپ کے ساتھ بغداد پہنچا تو منصور نے اس کو دیکھتے ہی بے ساختہ کہا، میرا بیٹا انشاءاللہ صاحب اقتدار اور اختیار اور سیرت صالحہ کا مالک ہوگا، کیونکہ میں ابھی سے اس میں اس طرح کے آثار دیکھ رہا ہوں۔ فوجی تربیت اس کی بہت اچھی تھی، عسکری فنون کا ماہر تھا، خطرات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا، مصائب سے گھبرانے والا نہیں تھا۔ کم عمری میں ہی اس کو تیر اندازی، شمشیر زنی، نیزہ بازی کے گر سکھائے گئے تھے۔ فنون سپہ گری کی تربیت مختلف شہ سواروں اور جنگی فنون کے ماہروں کے ذریعے اس کی گئی تھی۔ مصنوعی جنگی ماحول پیدا کیا جاتا اور یہ پوری طرح سے ان جنگی مشقوں میں شریک ہوتا تھا۔ اس کا دادا منصور نے اس کو 10 برس کی عمر میں ایک جنگی مشق میں شریک کیا۔ کم عمری میں ہی اسے روم کے خلاف فوجی مہم کا کمانڈر بنایا گیا۔ 779 عیسوی میں یہ روم کے خلاف، جب اس کی عمر صرف 16 برس تھی، تو اس کو کمانڈر مقرر کیا گیا۔ ہارون الرشید نے یہاں اپنی بہترین انتظامی اور فوجی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ پھر اس کی خصوصیات کے حوالے سے ہم آگے پڑھنے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو پچھلے ہادی کے چیپٹر میں یہ بتایا تھا کہ مہدی نے اپنے 2 بیٹوں ہادی اور ہارون کو الگ ترتیب جو ہے اپنا جانشین بنایا تھا۔ ہادی نے خلیفہ بننے کے بعد یہ چاہا کہ ہارون کی بجائے اپنے بیٹے جعفر کو خلافت پر براجمان کر دے، اور عین ممکن تھا کہ اس کی کوششیں کامیاب ہو جاتی، لیکن یحییٰ اور ملکہ خزران کی کوششوں سے، اور پھر تیسری بات یہ ہوئی کہ خود ہادی اچانک اس کا انتقال ہو گیا اور یہ مسئلہ خود بخود حل ہو گیا۔ 14 ربیع الاول 170 ہجری 786 عیسوی کو وہ تخت نشین ہوا، اور اس وقت اس کی عمر 22 برس تھی۔ جس رات ہارون الرشید خلیفہ بنا اس رات مامون پیدا ہوا، یعنی ایک خلیفہ فوت ہوا، دوسرا تخت نشین ہوا اور تیسرا پیدا ہوا، اس لیے مورخین اس کو شب خلفاء کے نام سے پکارتے ہیں۔ ہم نے کل اس کا کارنامے پڑھتے ہوئے اس کی شخصی عظمت کا تذکرہ کیا تھا کہ اس کے دور کے جتنے بھی
نمایاں کارنامے ہیں، اس میں اس کی شخصیت کہا۔ اس کی شخصیت کے بارے میں مشہور مورخ مسعودی لکھتا ہے کہ وہ کامل الخلقت، حسین و جمیل، بلند و بالا، گورا رنگ، فربا جسم، جس کے بالوں میں سفیدی آ چکی تھی، سر پر پٹے تھے، جب حج کرتا تو منڈوا دیتا تھا، بہترین مدبر اور منتظم تھا۔ اس نے بڑی تندہی سے اور سوجھ بوجھ سے حکومت کا انتظام چلایا۔ امور سلطنت چلانے کے لیے ہفتے کی ایک ایک رات مختلف کاموں کے لیے اس نے مقرر کر رکھی تھی، جسے وہ وزراء، عمائدین سلطنت، سپہ سالاروں، فقہا، قاریوں، عابدوں اور زاہدوں کے ساتھ بسر کرتا اور ان کی آراء اور مشوروں کی روشنی میں مملکت کے امور کو نپٹاتا تھا۔ راتوں کو بھیس بدل کر گلیوں بازاروں میں گھومتا اور عوام کی خبر گیری کرتا۔ اس کا بچوں بڑا یہ اصول تھا کہ حادثے کے واقع ہونے سے پہلے ہی اس کی روک تھام زیادہ بہتر ہے۔ ڈاک کے اور جاسوسی کے محکمے کو اس نے بہترین خطوط پر منظم کیا۔ وہ متضاد صفات کا پیکر تھا، ایک طرف دینداری اور شریعت کی پابندی اور دوسری طرف تربیہ اور رنگین مجالس میں وہ بیٹھتا تھا۔ مزاج کا تیز تھا، دل کا نرم تھا۔ یہ متضاد صفات اور خصوصیات اس کو انفیکٹ اپنے آباء و اجداد سے ورثہ میں ملی تھی۔ غیظ و غضب کی حالت میں سخت سے سخت قدم اٹھانے سے دریغ نہ کرتا، لیکن جیسے ہی غلطی کا احساس ہوتا تو اس پر پشیمان ہو جاتا۔ عادل اور منصف مزاج خلیفہ تھا۔ کل اس کے کارنامے پڑھتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا کہ قاضی ابو یوسف سے اس نے قاضی القضاء مقرر کیا اور اس نے ان سے کتاب الخراج لکھوائی، اور اس میں انہوں نے خلیفہ کو حق اور انصاف کی طرف توجہ دلاتے ہوئے لکھا، موت انسان کی آرزوؤں سے بہت زیادہ قریب ہے، اس لیے عمل میں جلدی کیجیے، موت کے بعد پھر عمل کا موقع نہیں۔ بادشاہوں کو خدا کی بارگاہ میں وہی چیز پیش کرنا ہوگی جو چرواہا اپنے مالک کی خدمت میں واپس کرتا تھا۔ دیندار اور شریعت کا پابند تھا، ایک سال جہاد کرتا، دوسرے سال زیارت کعبہ کو جاتا، اور اس سفر حج کے دوران سینکڑوں فقہا علماء اس کے ساتھ ہوتے، گریہ کرتا۔ جس سال وہ خود حج کے لیے نہ جا پاتا تو 300 آدمیوں کو اپنے خرچ پر حج کے لیے روانہ کرتا۔ فیاض اور سخی تھا۔ ابن خلدون اس کے بارے میں لکھتا ہے کہ اس سے پیشتر کوئی خلیفہ اس سے زیادہ سخی، جواد اور بے دریغ مال کو دینے والا نہیں گزرا۔ علماء، فضلاء، شعراء، فنون کے ماہرین کو بے دریغ انعام و اکرام دیتا۔ اس کے دور کی جو علمی، ادبی، معاشرتی ترقیاں ہیں وہ اس کی اسی فیاضیانہ روش کی وجہ سے ہیں۔ مشہور شاعر منصور نمری نے اس کی فیاضی اور سخاوت کی طرف تمثیلاً اشارہ کرتے ہوئے اپنے اشعار میں اس کا اعتراف کیا کہ سخت حالات میں ہارون کا رحم کرم برسنے لگتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دلی عقیدت اور محبت رکھتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جاتا تو وہ کہتا صلی اللہ علیہ سیدی۔ ایک مرتبہ اس کے سامنے حدیث پڑھی گئی کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤں، پھر زندہ ہوں اور پھر قتل ہو جاؤں۔ شدت جذبات سے اس کی چیخ نکل گئی۔ ایک موقع پر حضرت آدم اور موسیٰ کے درمیان کلام کے بارے میں حدیث بیان کی جا رہی تھی تو پاس بیٹھا ہوا ایک قریشی سردار، اس نے کہا کہ یہ ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ یہ سن کر اس کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے کہا چمڑے کا فرش اور تلوار لاؤ، میں صدیق کی گردن ماروں۔ کم وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر طعن کرتا ہے۔ ابو معاویہ نے بڑی مشکل سے اس قریشی کی جان بچائی۔ جہاد کا شوق تھا، جیسے میں نے پہلے بتایا۔ اس نے 170 ہجری سے 190 ہجری تک تقریباً 20 بار کامیاب فوجی مہمات رومیوں کے خلاف کی۔ جب وہ بنفس نفیس کسی وجہ سے فوج کشی نہ کر سکتا تھا تو وہ اپنے ماتحت سالاروں کی سربراہی میں لشکر روانہ کرتا۔
شاعری کا ذوق بھی تھا اس کو. اس نے بچوں وہ شعر و شاعری کا شوقین بھی تھا، خود اشعار کہہ لیتا تھا. اس کو بعض پرانے شاعروں کے دیوان اور کلیات حفظ تھے. شعروں کی فنی خوبیوں اور خامیوں پر بڑی ماہرانہ تنقید کر سکتا تھا. 181 ہجری 797 عیسوی میں جب اسے مروان بن حنصہ نے خلیفہ کی تعریف میں اپنا مشہور قصیدہ سنایا تو شاہ خلعت کے علاوہ اسی مجلس میں اس کو 5 لاکھ دینار دیے. اسی طرح اسحاق موصلی کو ایک قصیدہ کہنے پر 2 لاکھ دینار انعام کے طور پر عطا کیے. اس کی جو ذاتی دلچسپی تھی، اس کی وجہ سے شعر و ادب کو بڑا فروغ حاصل ہوا. نئی نئی بحریں اور اصناف سخن مارز وجود میں آئیں اور روایتی طرز سے ہٹ کر نظمیں اور شاعری کی گئی. پھر بچوں شعر و شاعری اور ادبیات کے علاوہ یہ فن موسیقی سے بھی اس کو بڑی واقفیت تھی. ابراہیم موصلی اس کے دور کا مشہور موسیقار اور مغنی شمار کیا جاتا. خود خلیفہ کو بھی فن موسیقی میں بڑی مہارت حاصل تھی. شعراء اور ادباء کی طرح وہ فن موسیقی کے جو ماہرین تھے ان کی سرپرستی کرتا اور انہیں بڑے بڑے انعام و اکرام سے نوازتا تھا. ابراہیم موصلی اور اسحاق موصلی جو ہے انہوں نے کئی نئے راگ بھی ایجاد کیے. جہاد کے حوالے سے جو اس کی دلچسپی ہے اور رومیوں کے خلاف جس طرح سے اس نے پے در پے مہمات روانہ کی، اس نے نہ صرف یہ کہ ان کے غرور کو خاک میں ملا دیا بلکہ بیرونی دنیا پر اسلامی حکومت کا ایک رعب اور دبدبہ قائم ہو گیا. پھر اس کے بعد بچوں ہارون الرشید کو خاندان عباسیہ کا ایک آفتاب قرار دیا جاتا ہے. اس کے زمانہ خلافت میں جو بنو عباس کی خلافت ہے وہ اپنی مضبوطی کی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہارون کا دور جو تاریخ اسلام کا ایک شاندار باب ہے اور اس کے دور کو شاندار بنانے میں خود اس کی شخصیت نے بڑا اہم کردار ادا کیا. بچوں جہاں تک خوشحالی، دولت کی فراوانی اور ملکی ترقی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا دور خلافت عباسیہ کا مثالی دور تھا. تعلیم اور تعلم، سائنسی کمالات کے لحاظ سے یہ دور دنیا بھر میں بنیادی حیثیت کا مالک تھا. یورپ کے مختلف ملکوں کے بادشاہوں کے ساتھ ان کے سفارتی تعلقات تھے. مختلف براعظموں جس میں ایشیا، یورپ اور افریقہ شامل ہیں، یہاں سے تجارت اپنے عروج پر تھی. اشیاء ضروریہ جو انسانی روزمرہ زندگی کی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ نہایت ارزاں نرخوں پر اور سستی دستیاب تھیں. تمام طبقات مسرت اور پرسکون زندگی گزار رہے تھے. نظام سلطنت عدل و انصاف پر مبنی تھا. صنعت عروج پر تھی. دنیا کی کوئی چیز ایسی نہ تھی جو اس ملک میں نہ پائی جاتی. علماء، فقہ و حدیث، ادباء، شعراء اور طبیب، منجم، تاریخ و اخبار، مطلب ہر فن کے جو ائمہ تھے اس کے دور کی جو تابناکی ہے اور شہرت اور ناموری ہے اس کا بنیادی سبب تھے. امام غزالی سے لے کر شیخ عبد القادر جیلانی تک کے صلحائے امت اور بزرگان دین عباسی دور کی زینت کا باعث تھے. اب اگر ہم بغداد کی طرف دیکھیں تو وہ اپنی شاندار تہذیبی اور تمدنی روایات کی بدولت عروس البلاد کہلانے لگا تھا. سیاست اور اخلاق، انتظامی حکومت، عدل و انصاف، امن و امان، ترقی و تعمیر، تجارتی اور صنعتی ترقی اور خوشحالی،
علوم و فنون کی آبیاری اور رومیوں کے خلاف مہمات کی بدولت ہارون کا دور تاریخ اسلام کا ایک شاندار اور تابناک دور تھا۔ اس کے عہد میں مسلمانوں کا سیاسی عروج اور وقار تمام دنیا میں پھیل چکا تھا۔ سید امیر علی کہتے ہیں کہ تاریخ و تنقید کے کسی بھی معیار پر جانچنے کے بعد ہارون الرشید کا شمار دنیا کے عظیم حکمرانوں میں ہوگا۔ سائکس کی رائے یہ ہے کہ عباسی دور کو دیکھنے کے بعد مسلمانوں کی تہذیب، نفاست پسندی اور امارت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ولیم میور کہتا ہے اس کے بارے میں کہ ہارون الرشید عباسی خاندان کا سب سے زیادہ قابل حکمران تھا۔ بچوں اگر اس کی شادی کی طرف دیکھیں تو منصور کا ایک بیٹا تھا جعفر اکبر، یہ جوانی کے عالم میں انتقال کر گیا تھا۔ منصور کو اس کی موت کا بڑا صدمہ ہوا۔ اس کے ایک اور بیٹے کا نام بھی جعفر تھا، اس لیے جو بیٹا انتقال کر گیا اس کو جعفر اکبر کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اس نے کئی اولادیں چھوڑیں، ان میں ایک بیٹی تھی اس کی امت العزیز، جسے خضران نے اپنے زیر سایہ پرورش کی تھی اس کی، اور یہ بچی ہارون کے ساتھ ہی پلی بڑھی تھی۔ ہارون اس کو چاہتا تھا اور خضران بھی، اور یہی جو لڑکی ہے یہ ہارون الرشید کے ساتھ بیاہی گئی 165 ہجری 781 عیسوی میں، اور بعد میں یہ تاریخ میں ملکہ زبیدہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ اور یہ وہی ملکہ زبیدہ ہے جو اپنی حسن سیرت، علم و فضل، قرآن فہمی، ادبی ذوق اور فطرت سلیم اور نیکی اور پاکیزگی کی وجہ سے مشہور ہے۔ زبیدہ نے نہ صرف ہارون کے ذات اور کردار کو متاثر کیا بلکہ اس کے ہاتھوں اور اس کی سرپرستی میں عوام کی بھلائی کے بھی بہت سارے کام ہوئے، اور اسی وجہ سے اس خاتون کا نام تاریخ اسلام میں سنہرے الفاظ سے لکھا جاتا ہے۔ ہارون کا جہاں تک انتقال ہے وہ 193 ہجری 4 جمادی الثانی کو ہوا، بمطابق مارچ 809 عیسوی۔ تفصیل تھوڑی اس کی یہ ہے کہ جب خراسان میں رافع بن لیث کی بغاوت کو ختم کرنے کے لیے روانہ ہوا تو راستے ہی میں طوس کے مقام پر انتقال کر گیا اور وہیں پر دفن ہوا، اور اس کی مدت حکومت 23 سال 3 ماہ، اور اس وقت اس کی عمر جو تھی وہ 45 برس تھی۔ بچوں جہاں تک ہارون الرشید کی تعلیم و تربیت کا تعلق ہے تو خود اس کے دادا منصور نے اپنی نگرانی میں اس کا اہتمام کیا۔ بچپن میں اس کے لیے حمزہ کسائی کو مقرر کیا گیا بطور استاد۔ ہارون کا بڑا احترام کرتا رہا اور ان کی وفات 804 عیسوی و مطابق 189 ہجری تک ان سے وہ رہنمائی لیتا رہا۔ حمزہ کسائی علم و فضل میں بھی باکمال تھے اور زہد و تقویٰ کے اور کردار کے اعتبار سے بھی بہت بلند انسان تھے۔ وہ نہ صرف اچھے قاری تھے بلکہ زبان و ادب میں بھی ید طولہ رکھتے تھے۔ پھر ہارون کے استاد مفضل بن سبی یہ مہدی کے بھی مقرب بارگاہ تھے۔ یہ ایام عرب، اخبار، روایات اور ادب کی ادب کے جو اعلیٰ ترین اساتذہ تھے اس میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ہارون نے مفضل سے علم حاصل کیا لیکن جتنا حمزہ سے اتنا اکتساب نہیں کیا۔ اس کے علاوہ دیگر بلند پایہ عالموں سے بھی اس نے اکتساب کیا۔ اس کو علم حدیث حاصل کرنے کا بھی شوق تھا۔ اس نے امام مالک کے دورہ حدیث میں بھی شرکت کی اور ان کے حلقہ تعلیم میں ایک عرصہ تک شامل رہا۔ شروع سے ہی اس کو شعر و شاعری کا شوق تھا اور یہ علم و دانش کا بڑا قدردان اور دلدادہ تھا، اور جو لوگ بچپن سے لے کر شعور تک، سن شعور تک اس کے مزاج میں، اس کے میلان میں اور اس کی تربیت میں جو لوگ اثر انداز ہوئے ان میں سب سے اہم حیثیت اس کے ماں باپ کی ہے۔ پھر وہ اپنی رضائی ماں فاطمہ سے بہت متاثر ہوا جو خود بھی مذہبی اعتبار سے اور عادات و فضائل کے اعتبار سے بڑی خوبیوں کی حامل خاتون تھی۔
مہدی کا ایک وزیر تھا معاویہ بن عبداللہ بن یسار، یہ شخص بھی بڑا متقی اور پرہیزگار انسان تھا۔ ہارون کی شخصیت کو جلا دینے میں اس کا بڑا ہاتھ ہے۔ اس کے علاوہ یحییٰ برمکی جو اس کا تعلیق تھا، اس نے بھی اس کی تربیت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ یہ عظیم اساتذہ ہی تھے جس کے بنا پر ہارون الرشید کا جو شخصیت ہے وہ ایک عظیم شخصیت شمار کی جاتی ہے۔ اب اس کا ایک اور دوسرا سب ٹاپک جو ہے وہ اس کے جانشینی کے حوالے سے ہے۔ ہارون کے کئی بیٹے تھے، اس کے لیے جانشینی کا مسئلہ بہت پریشان کن تھا۔ اس کا سب سے بڑا بیٹا مامون ایک ایرانی کنیز کے وطن سے تھا، دوسرا بیٹا امین زبیدہ سے تھا اور تیسرا بیٹا معتمن تھا۔ جہاں تک صلاحیتوں اور قابلیت کا تعلق تھا، ہارون کی یہ دلی خواہش تھی کہ وہ مامون الرشید کو اپنا ولی عہد نامزد کرے، لیکن اس کی چہیتی ملکہ زبیدہ اس کے ڈر کی وجہ سے وہ اپنے اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے سے کتراتا تھا۔ سوچ وچار کے بعد بالآخر اس نے سلطنت کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا تاکہ اس کی موت کے بعد اس کی اولاد کے درمیان تخت کے حصول کے لیے خون خرابہ نہ ہو۔ اور اس نے جو تقسیم کی اس کی روح سے عرب اور اس کے گرد و نواح کا علاقہ امین کو دیا، ایران اور خراسان مامون کو دیے، تبریز اور آرمینیا معتمن کو دیے، اور ساتھ ہی یہ بھی طے پایا کہ ہارون کے بعد امین الرشید خلیفہ ہوگا، اس کے بعد ہارون، مامون اور پھر معتمن، یعنی ترتیب یہ رکھی کہ پہلے امین، پھر مامون اور پھر معتمن۔ اور ان بھائیوں کے درمیان خانہ جنگی کے خطرے کو ختم کرنے کے لیے ہارون نے اس معاہدہ کو لکھوا کر خانہ کعبہ میں لٹکوا دیا تاکہ اس کی حرمت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے بیٹے خانہ جنگی نہ کریں۔ لیکن آگے جب ہم تاریخ کے صفحات پلٹیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا کہ ہارون کی یہ کوششیں کامیاب نہ ہوئیں، کیونکہ اس کی آنکھ بند ہوتے ہی اس کے بیٹوں نے اس معاہدے کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آپس میں خانہ جنگی کا آغاز کر دیا۔